في سبيل الله أموات بل أحياء
آدمی راہ خدا میں لڑتے ہوئے وفات پا گیا، اس کا سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر کو اتار دیا گیا۔ ظاہری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آدمی مر چکا ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے خبردار یہ شہید ہے، جسے ہرگز مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ دوسرے مقام پر سامنے یہ جگہ کا فرمایا ولا تحسبن الذین اور جو اللہ کی راہ سے شہید کیے جائیں ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، اس کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا۔ یعنی شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں یہ خیال بھی مت ہرگز لانا شہید دنیا سے چلا گیا مگر اللہ پاک کے نام پر زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی زندگی کی بہت پیاری تصویر بھی ہے، لکھتے ہیں برطرف اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، برطرف اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، کہ کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ یعنی زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، زندگی نفع و نقصان سے بڑھ کر آگے کی کوئی چیز ہے۔ سانسیں لیتے رہنا بھی زندگی ہے اور اللہ پاک کے نام پر سب قربان کر دینا بھی زندگی ہے۔ ایک جگہ کہا موت کو سمجھے ہیں غافل کے اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ شان زندگی صبح نواز زندگی۔ یعنی یہ غافل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کے اختتام کا نام ہے، نہیں نہیں، موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ہاں موت وہ موڑ ہے جہاں فانی زندگی ختم اور دائمی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یزیدی لشکر نے ظلم پر ظلم کھایا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر پاک نیزے پر چڑھایا اور اسے گلی گلی لے کر پٹتے رہے۔ یعنی ایک تو تم یہ کہ تمام اہل بیت کو شہید کیا، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کو سب کو شہید کر دیا، دوسرا یہ کہ آپ کے سبوں کو دلوں کو اٹھا کے اور جشن مناتے اپنی فتح کا جو کہ حقیقت میں اتنی شکست تھی، تو اپنی ظاہری فتح کا جشن مناتے ہوئے سبوں کو دیکھتے دیکھتے گلیوں کو میں بازاروں میں جو ہے جشن میں تو گھوم رہے۔ خیر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، پہ تھا، یزیدی بدبخت سر پاک کو نیزے پر بلند کیے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں نے خود سنا سر پاک نے 12-15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے سر اکبر سے تلاوت کی آواز آئی، آپ نے اپنے زمانے تمہارا صحیح کلام پڑھا، اللہ کی آیت کریمہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا بآیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے کو ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے کو ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر کو نیزے کے بھی قرآن سناتا ہے۔ حضرت ابو حسن تیمار یعنی اس بات کو آپ کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذاق کو ظاہر زندگی میں عطا فرمائی ہے کہ اگر کہ سر جو ہے وہ جسم سے جدا ہے، علیحدہ ہے، لینے پر اٹھا کے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی سر اکبر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت ابو حسن تیمار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس جگہ پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر پاک دفن ہے، آپ وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔
عادت مبارکہ یہ تھی کہ بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ سلام عرض کرتے، جب آپ کے سر پر جو مقام ہے قبر ہے وہاں جاتے تو سلام عرض کرتے، السلام علیکم، اے پیارے پیارے امام اعلی مقام آپ پر سلام ہو۔ آپ کے سر انور سے قبر انور سے آواز آتی، وعلیکم السلام یا ابا الحسن، یعنی ہم کہتے ہیں کہ انہیں کا نام لے کے کہتے ہیں، جواب شامل آتے کہ اے ابا الحسن آپ کو بھی سلام ہو۔ ایک دن آپ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو جواب نہ آیا، بڑے حیران ہوئے، زیارت کر کے واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا تو معمول کے مطابق جواب آیا۔ آپ نے عرض کیا یا سیدی کل جواب سلام کا شرف نہیں کر سکتا، میں آپ کو کر سلام عرض کیا تو آپ نے جواب کا دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کو مشغول تھا، اس لیے جواب نہ دے سکا۔ جدا ہوتی ہے جانے جسم سے، جانا سے لگتے ہیں، یعنی جسم سے جان نکلنا جو ہے وہ گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ شاید نے کہا جدا ہوتی ہے جانے جسم سے، جانا سے ملتے ہیں، ہوئی ہے کربلا میں کرب مجلس مصروف کرتی۔ سبحان اللہ، ہوا شہید زندہ ہے، انہیں زندہ ماننا بھی ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے، ان کی زندگانی کا ہمیں شعور نہیں۔ ہاں جو اہل دل ہے ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں اور نیک بندے ہیں، یہ شہداء ان سے باتیں بھی کر لیتے ہیں، جیسے دو واقعات سے ہمیں پتہ چلا۔ عرب کے کسی عقل مند نے بڑے پیاری بات کہی، لکھتا ہے ان الناس یعیشون ویموتون لکن الشہداء یعیشون ویعیشون، یعنی انسان جیتے رہتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، مگر شہید جیتے ہیں پھر شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے کہا ان الناس یعیشون لیموتوا ولکن الشہداء یموتون لیعیشوا، یعنی انسان جیتے ہیں تاکہ آخر مر جائے، مگر شہید مرتے ہیں تاکہ زندگی ہمیشہ کی زندگی پا جائے۔ جیسا کہ شہید کا لفظی معنی ہے حاضر و گواہ، شہید جو ہے اس کو گواہ کہتے ہیں، گواہ کو ہوتا ہے تو حاضر ہو، اس نے وہاں حاضر ہو کے جو ہے معاملات کو دیکھا، اسے شہید کے شاہد تو اس کی گواہی کو شہادت کہتے ہیں۔ تو شہید کا لفظی معنی ہے حاضر موجود گواہ، جو بندہ راہ خدا میں جان کی بازی لگا کے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری وضاحت لکھی ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے یعنی اس کی روح ہمیشہ حاضر ہی رہتی ہے، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اور فرشتے اس کے جنت میں ہونے کے گواہ ہو جاتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے جنتی انعامات دیکھ لیتی ہے، یہ روح نکلنے کے وقت صرف رحمت کے فرشتے اور فرشتوں کو ہی وہ دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ فرشتے اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ مفتی احمد یارخان نیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری وجہ لکھی، فرماتے ہیں دیگر مسلمانوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچے تھے۔ دیگر مسلمان جو ہے وہ قیامت کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے۔ اس سے پہلے ان کی قبر میں صرف جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید وہ خوش بخت ہے کہ روح نکلتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں سیر بھی کرتا ہے، رزق بھی کھاتا ہے۔ پیارے آقا اپنی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہید کی زندگی کے متعلق سوال ہوا، فرمایا ان کی روح سب پرندوں میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی ایک روح کا جو عقیدہ ہے دوسرا جنم، تو ایک مرتبہ جو ہے کسی انسان کی صورت میں آ گئی، کسی جانور کی صورت میں آ سکتی ہے، یا کسی دوسرے انسان کی صورت میں، مطلب وہ دوسرے جنم کی قائم ہے کہ یہ روح جو ہے وہ ایک جان کے بعد مرنے کے بعد دوسری جان میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔
مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے شہید کی روح ہے پرندوں کے خالد کہتے ہیں قسم کو باڈی پرندوں میں خالد میں پرندوں میں رکھی جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرندوں میں منتقل کر دی جاتی ہے تو پرندوں کو ڈال دی جاتی ہے جنت کے پرندوں کو, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ گویا کے روحوں کی سواری ہوتا ہے. جیسے آپ گھوڑے پر سواری کرتے ہیں سمندر ہاتھی پہ کسی اونٹ پہ, تو ویسی جو ہے شہید کی روح ہے جنت کے پرندوں پہ جو ہے سوار ہوتی ہے. وہ پرندے انہیں لے کر ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں جنت میں جائیں یا باہر دنیا میں وہ آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحیں سب پرندوں میں ڈال دی جاتی ہے. عرش الہی سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں انہیں رکھا جاتا ہے. جیسے کوئی جو گھونسلے ہوتے ہیں تو وہاں جنت میں ان کے گھونسلے یا ان کے رہائش کیا ہے کہ جنت میں قندیلیں یعنی فانوس کو عربی میں قندیل کہتے ہیں. تو جیسے فانوس ہوتے ہیں نا ویسے قندیلوں میں جنت میں جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہیں پھر انہیں قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں. اللہ پاک خود سے پوچھتا ہے تمہاری کوئی تمنا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ہم جنت کی جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں, اس کے سوا اور کیا تمنا کریں گے؟ اللہ پاک 3 مرتبہ سے یہ فرماتا ہے کہ کوئی اور تمنا ہے. آخر شہید عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک ہماری تمنا ہے کہ پھر دنیا میں جائیں پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جائے. اللہ پاک فرماتا ہے یہ آزمائش بس ایک بار ہو چکی, یہ امتحان تھا, یہ ایک بار ہو چکا, دوبارہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ شہید کی فضیلت ہے. شہید کو نراج سنت پر بخشی جاتی ہے. پھر جہاں اور فرمائیے شہید دنیا سے چلا گیا جنت میں سیر کرتا ہے, اس کے باوجود دل میں تمنا ہے کہ کاش پھر دنیا میں جاؤ پھر ظاہر ہو جاؤ کہ وہ سر کٹاؤ. یہ شہید کی شان ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں شہادت کی موت پر کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا خاتمہ فرمائے, ایمان کو فرمائے, شریعت پر